السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ کافی وقت کے بعد حاضر ہوا ہوں اور آج کا ہمارا موضوع درود شریف کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ انشاءاللہ حضرت سے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت درود شریف انسان پڑھتا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا اہمیت ہے، چند منٹ میں ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں اس سے۔ جہاں تک حضرت کا سوال ہے درود شریف کی فضیلت و اہمیت سے، تو میں مختصر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ درود پاک اتنی بابرکت اور اتنی اہم عبادت ہے کہ پہلے ہی سے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول و معتبر ہے۔ کوئی بھی درود ہو، کوئی بھی عبادت کرے، انسان نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ادا کرے، لیکن اس سلسلے میں وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ لیکن درود پاک اتنی پیاری اور محبوب چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مستقلاً مقبول و مستند ہے۔ اور اس کی اہمیت سے یوں اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کی اہمیت کا کہ کوئی بھی عبادت کرنے کا جب حکم فرمایا اللہ رب العزت نے بندوں سے کہ بندو تم یہ عبادت کرو، تو کہیں پر بھی یہ صیغہ نہیں استعمال فرمایا کہ میں کرتا ہوں میرے ملائکہ کرتے ہیں تم بھی کرو۔ لیکن درود پاک یہ اتنی بابرکت، اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے بندوں پر یہ حکم نافذ فرمایا تو یہ اسلوب اختیار فرمایا کہ اے میرے بندو، میں اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے میرے ملائکہ بھیجتے ہیں، تم بھی درود پاک بھیجا کرو۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور درود پاک اتنی بابرکت اور انمول نعمت ہے کہ جو امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن سب سے نزدیک ترین وہ شخص میرے ہوگا۔ تو یہ ایسی بابرکت عبادت ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے ہم کو سرفراز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنے والا انسان دنیا میں معزز رہتا ہے اور تمام آفت و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ وظیفہ کریمہ تھا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر وقت درود پاک کا ذکر و ورد کیا کرتے تھے۔ اتنی اہم یہ عبادت درود پاک تو ہر انسان، ہر مومن کو چاہیے کہ تمام ذکر و اذکار وقت ملے تو کرے، لیکن سب پر اگر کسی اہم ذکر کو کرنا چاہتا ہے تو درود پاک کو اختیار فرما لے۔ جی، یہ درود شریف جو ہے، کیا ہم جب اگر پڑھتے ہیں درود پاک تو کیا یہ دنیا اور قبر میں اور آخرت میں ہمارے کام بھی آئے گا کیا یہ درود شریف؟ جی، یہ بہت پیارا اور عمدہ سوال ہے جو انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے علم میں بہت ہی اضافہ کرے گا۔ وہ یہ ہے کہ درود پاک ہمارے حضرت نے سوال فرمایا کہ کیا درود پاک دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کام آتا ہے یا صرف دنیا ہی میں کام آتا ہے؟ تو اس تعلق سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی بابرکت عبادت ہے، ایسی لازوال نعمت ہے کہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اس تعلق سے میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا کہ ایک شخص تھے اور ان کے وہ باپ اور بیٹے حج کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں ان کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ باپ کے اعمال بظاہر اچھے نہیں تھے، ان کے اعمال صحیح نہیں تھے۔ جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور سیاہ ہو جانے کے بعد جب بیٹے نے یہ حالت دیکھا کہ میرے والد کی حالت متغیر ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے باپ کا چہرہ ڈھک دیا، پردہ کر دیا، اس پر چادر ڈال دیا اور وہ روتے ہوئے غم میں سو گئے۔ رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میرے آقا تشریف لائے اور ان کے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیر دیا اور ان کا چہرہ ایک دم چمکنے لگا۔ اب وہ کہتے یا رسول اللہ، میرے والد کی کوئی ایسے اتنے اچھے اعمال نہیں رہے کہ حضور کی یہ کرم فرمائی کہ حضور نے ہاتھ پھیر دیا، میرے والد کا چہرہ چمک اٹھا، لہلہا گیا، یہ نوازش کیسے میرے والد پر؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بیٹے یہ تمہارا والد باپ یقیناً نافرمان تھا، گناہگار تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی مستقبل عادت تھی کہ جب یہ سوتے تھے تو 10 مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھ لیا کرتے تھے، اور جب جگتے تھے تو یہ 10 مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب صبح ہو گئی، صبح ہونے کے بعد وہ انسان کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جتھا ادھر سے آ رہا ہے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، ایک جتھا ادھر سے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، لوگوں کے ایک ازدحام ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر میرے والد کا یہ ازدحام کیسے ہے کہ اتنے لوگ کیسے جاننے والے، اس دور افتادہ زمین پر جہاں کوئی جاننے والے نہیں، یہ اتنے لوگ نماز جنازہ پڑھنے کیسے آ رہے ہیں۔ وہ پھر سو جاتے ہیں، پھر سرکار کی زیارت ہوتی ہے تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب جب میرے اوپر درود پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے اپنے تمام بندوں کو آگاہ کر دیا کہ اے بندو، ایک اللہ کے ولی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤ، تو اللہ کی یہ آواز، اللہ کی پکار تمام بندوں کے دلوں تک پہنچی اور وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ تو یہ درود پاک کی برکت ہے کہ اس انسان کو اللہ نے دنیا میں اتنا معزز بنایا کہ سبھی لوگ نماز جنازہ پڑھنے آ رہے ہیں، کام آیا، اور آخر انشاءاللہ یہ درود پاک پڑھنا جب دنیا میں اتنا کام آ گیا کہ سیاہ پڑا ہوا چہرہ ایک دم چمک اٹھا، تو امید ہے کہ یہ درود کی برکت آخرت میں بھی کام آئیں گے اور اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور ایک صراحتاً ایک بات میں عرض کرنا چاہوں یہاں پر کہ شیخ علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل درود پاک جو لکھی ہوئی ہے اس میں تحریر فرمایا ہے، یہ حدیث پاک عام طور سے بیان کی جاتی ہے اور تمام کتب حدیث میں یہ حدیث مل جاتی ہے کہ جو شخص رات میں سورہ ملک شریف پڑھ کر کے سوتا ہے، یا جس شخص کی موت جمعہ کے دن ہوتی ہے، یا جو شخص رمضان شریف میں انتقال کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے فضل سے اس شخص سے قبر میں سوال نہیں ہوتا ہے۔ یہ علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ایک روایت اور ہے جس میں 2 لوگوں کا اور اضافہ آیا ہے۔ وہ یہ اضافہ آیا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس سے بھی قبر میں حساب نہیں ہوگا، اور 5واں وہ شخص ہے جو قرآن کریم کا حافظ ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی قبر میں حساب نہیں ہوگا۔ تو یہ درود پاک ایسی مبارک نعمت ہے اور عبادت ہے جو دنیا میں انسان کے کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتے ہیں۔ کیا یہ درود پاک روزے جمعہ اور شبی جمعہ میں جو لوگ پڑھتے ہیں اور اس طرح کے واٹس ایپ اسٹیٹس وغیرہ بھی آتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کا کیا فائدہ رہتا ہے کہ جو اگر آج جیسے شبی جمعہ روزے جمعہ تھا تو کل شب جمعہ گزری، تو اس میں پڑھنے سے کیا فائدہ ہے اس کا؟ جی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے عمومی احکام وارد ہیں، عمومی حکم سرکار نے حدیث پاک میں دیا ہے، اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں حکم فرمایا، لیکن جمعہ کے دن خاص طور سے درود پاک پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا علیہ صلاۃ یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن میرے اوپر درود پاک پڑھنے میں کثرت کرو۔ اور امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول البدیع میں تحریر فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث پاک درج کی ہے جس کا میں خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا یہاں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ سنو، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے تھے، تشریف لائے تھے اور اللہ کا یہ پیغام دیا ہے کہ جمعہ کا جب دن آتا ہے اور اس کی شب آتی ہے تو جمعہ کے دن اور شب میں اللہ کے ملائکہ اور اس کے فرشتے نبی کو درود بھیجتے ہیں، اور جو شخص اس دن کثرت سے سرکار پر درود پاک پڑھے گا، درود پاک بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ خاص طور سے یہ فضیلت ہے یہ شب جمعہ کی اور یوم جمعہ کی ہے، اس لیے شب جمعہ میں اور یوم جمعہ میں درود پاک پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے اور زیادہ اس کی اہمیت دی جاتی ہے، زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت میرا آخری سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کھو گئی، گم ہو گئی ان کی، تو دوسری پڑھتے جائیں، اس چیز کو تلاش کریں تو وہ چیز مل جاتی ہے،
اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ فرمائیں۔ جی بے شک ہمارے سرکار مظفر میں صاحب رحمۃ اللہ نے ابھی یہ سوال فرمایا کہ اگر کوئی چیز ہماری گم ہو گئی ہو تو اس کے درود پاک پڑھ کر کے اس کو تلاشنے سے کیا وہ چیز مل جاتی ہے؟ بلا شبہ یہ چیز بالکل مجرب ہے، آزمودہ ہے، ہمارے بزرگوں کے ارشاد سے، ہمارے بزرگوں کے فعل سے یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی سامان، کوئی چیز کوئی غائب ہو گئی ہے اور وہ خلوص دل کے ساتھ درود شریف پڑھ کر کے وہ تلاش کرتا ہے تو درود پاک کی برکت سے وہ مل جایا کرتی ہے۔ میں اس پر دوسرے حوالے پیش نہ کر کے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اس خادم کا خود بارہا کا تجربہ ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جایا کرتی ہے تو درود پاک کی برکت سے وہ چیز تلاش لیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے سنا درود شریف کی فضیلت، اہمیت کیا ہے، تو آپ بھی درود شریف کا ورد رکھا کریں جاری، اٹھتے بیٹھتے صبح و شام ہر وقت، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے دوستوں احباب تک ضرور پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔